اے دل ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈ کا ٹیزر نشر کر دیا گیا ہے، تو ڈرامے کا بالآخر اختتام ہوگا ملیحہ اور روحام کی ہیپی اینڈنگ کے ساتھ۔ وہیں ثنا، جس کے والد کی خود غرضی اور بے حسی نے اپنی ہی بیٹی کی زندگی برباد کر دی، اور اس بات کا ریگریٹ انہیں ساری زندگی رہے گا کہ اپنی بیٹی کی بربادی کے ذمہ دار وہ خود ہیں۔ اور بہت بڑا سبق ہے اس ڈرامے میں کہ اولاد کی خوشی کے لیے انسان دن رات محنتیں کرتا ہے، اور جب اسی اولاد کو اس کی خوشی دینے کا وقت آتا ہے تو اس سے پوچھے بغیر اس کی زندگی کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ پسند کی شادی کوئی گناہ نہیں، یہ تو ہمارے دین میں بھی ہے کہ اولاد کی مرضی سے اس کی شادی کی جائے، لیکن ہمارے معاشرے میں پیسہ، سٹیٹس اتنا زیادہ انوالو ہو چکا ہے کہ اپنے سے کم حیثیت لوگوں میں رشتہ کرنا اپنی انسلٹ سمجھا جاتا ہے۔ اب ثنا کے والد کو تو ان کے فیصلوں کی سزا مل گئی، اور ان کے غلط فیصلوں کی نظر ثنا بھی ہو گئی، جس نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا۔ وہیں دوسری طرف روحام کے ہاتھ ملیحہ کا وہ خط لگ جاتا ہے جس میں اس نے اپنی بے گناہی کا ثبوت دیا ہے، وہ ساری باتیں جو روحام کو توڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ آخر ایسا کیا کہا ملیحہ نے کہ روحام ایک پل میں ساری ناراضگی بھول کر رو پڑتا ہے۔ اس خط کو آنکھوں سے لگائے زمین پر بیٹھا، جب اس کی ماں کمرے میں آتی ہے، روحام کیا ہوا ہے، اور وہ روتے ہوئے خط اپنی ماں کو پکڑاتا ہے۔ وہ اپنی بے گناہی کا یقین دلاتی رہی، منتیں کرتی رہی، روتی رہی، لیکن میں نے اس کی کوئی بات نہیں مانی۔ خط پڑھنے کے بعد تو روحام کی ماں کی بھی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور وہ روتے ہوئے روحام سے کہتی ہیں وہ تم سے محبت کرتی ہے روحام، تم جا کر منا لو اسے، گھر لے آؤ واپس۔ اب روحام فوراً اٹھے گا اور ملیحہ کے گھر پہنچ جائے گا، اور وہاں پر ملیحہ کو نہ پا کر پریشان اب اس کی خالہ کو فون کرے گا کہ ملیحہ کہاں ہے، جس پر وہ بتاتی ہیں کہ اس بیچاری کی تو حالت اتنی خراب ہو گئی تھی، بے ہوش ہو گئی تھی، میں اسے ہاسپٹل لے کر آئی ہوں۔ اور یہاں پر روحام پریشان، کون سے ہاسپٹل، جلدی سے بتائیں مجھے، میں آتا ہوں ہاسپٹل۔ اب ایڈریس پوچھ کر وہ فوراً ہاسپٹل کے لیے نکلتا ہے۔ دوسری طرف موہت جو ابھی بھی ہاسپٹل میں ہی کھڑا ہے، اب روحام چونکہ یہاں آنے والا ہے، اس لیے ملیحہ کی خالہ موہت کو یہاں سے بھیجنا چاہتی ہے۔ اب کیا چاہتے ہو تم نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی پوری طرح سے برباد کر دی، چلے جاؤ یہاں سے۔ اور موہت ان سے کہتا ہے آپ تو جانتی ہیں میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں، کبھی اس کی محبت میرا غرور تھی، آج اسے بھی خاک میں ملا دیا اس نے۔ ایسے میں روحام وہاں آ جاتا ہے، موہت اور خالہ کی ساری باتیں سن لیتا ہے۔ جب خالہ موہت سے کہتی ہیں کہ تم نے سنا نہیں، تم سے نفرت کرتی ہے وہ، اور میں جانتی ہوں ملیحہ کو، وہ مر کر بھی تم سے شادی نہیں کرے گی۔ ایسے میں روحام آگے بڑھتا ہے، موہت جو ابھی بھی خالہ سے بحث میں لگا تھا کہ آپ اسے سمجھائیں، ادھر روحام کو سمجھ آ چکی ہے کہ یہ زبردستی موہت کی طرف سے تھی، یہ سارا جھوٹ موہت بول رہا تھا اپنی طرف سے۔ دونوں کی ہاتھا پائی ہوتی ہے، روحام تو اس کا منہ ہی توڑ دیتا ہے۔ جب ہاسپٹل کی سیکیورٹی اس کو روکتی ہے لڑنے سے تو وہ چلاتا ہے چھوڑو مجھے۔ وہ آگے بڑھ کر زمین پر پڑے موہت سے کہتا ہے کہ محبت ضد سے نہیں، عزت سے کی جاتی ہے، جس دن خود سے نفرت کرنا چھوڑ دو گے اس دن عورت سے محبت کرنا سیکھ جاؤ گے۔ خیر روحام تو اسے اس کا سبق سکھا کر خالہ سے کہتا ہے ملیحہ کس کمرے میں ہے، اور خالہ اتنی خوش ہے کہ ملیحہ کا شوہر واپس آ گیا، وہ اسے ملیحہ کا بتاتی ہیں۔ اب روحام فوراً کمرے میں جاتا ہے، ملیحہ کو اس حال میں دیکھ کر پریشان ہے، یہ کیا حال بنا لیا تم نے اپنا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، آنکھیں کھولو، تمہارا روحام تمہارے پاس واپس آ گیا ہے، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں، آنکھیں کھولو۔ اور آخر کو ملیحہ آنکھیں کھول دے گی تو روحام کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کی ساری ناراضگی ختم ہو جائے گی، دونوں کے بیچ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور ان کی خوشیاں بھی واپس آ جائیں گی۔ اور وہیں موہت مجھے لگتا ہے کہ اینڈ میں شاید خود کو ہی ختم کر لے، ویسے بھی اس کی ماں اتنے بڑے گھر میں اکیلی جو رہ چکی ہے، نور جہاں والا اینڈ ہو گیا، شکیلہ بیگم کا بھی تنہا بیٹھی ٹیبل پر کھانا بنا کر اپنے بچوں کی پلیٹوں پر سرو کر رہی، اور پھر روتی ہے کہ میں تو بالکل اکیلی رہ گئی۔